پیارے بچوں، آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ یقیناً جو آج کے دور میں بہت سارے لوگ لالچ کرتے ہیں، پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں کہ میں امیر ہو جاؤں، میں دولت مند ہو جاؤں، میرے پاس پیسہ آ جائے اور میں دنیا کی ہر چیز خرید لوں، تو وہ اس سے عبرت پکڑے۔ مطلب کیا کہ وہ اس سے سبق حاصل کرے اور پیسے کی لالچ دل سے نکال دیں، کیونکہ پیسہ بہت بری چیز ہوتی ہے۔ یہ انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، انسان کو اس کے سیدھے رستے سے ہٹا دیتی ہے۔ تو آئیے کہانی سنتے ہیں۔ ایک بادشاہ ہوتا ہے، وہ بہت امیر ہوتا ہے، بہت زیادہ امیر ہوتا ہے۔ تو اس نے اپنے وزیر کے ساتھ مل کے ایک جنگل میں بہت بڑا غار بنوا کر تو سارا اپنا پیسہ وہاں رکھا ہوتا ہے۔ تو وہ اور اس کا وزیر کبھی کبھی وہاں جاتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں پیسہ اتنا پڑا ہوا ہے۔ وہ بڑا خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنا پیسہ اکٹھا کر لیا ہے، اب تو ہم کبھی بھی تنگ دستی نہیں آئے گی، کبھی بھی ہمیں مجبوری پریشانی نہیں آئے گی، اور ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے، ہم اسے کھائیں گے، پیئیں گے اور سکون سے زندگی بسر کریں گے۔ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ بادشاہ اکیلا ہی گھوڑا لے کے تو جنگل میں اپنے اس پیسے کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے، تو غار دیکھتا ہے کہ غار کا منہ تو کھلا ہوا ہے جس کے اندر پیسہ پڑا ہوا ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ تو وہ اندر کہتا ہے چلو میں دیکھوں یہ کس طرح کھلا ہوا ہے۔ وہ اندر جاتا ہے تو اندر جا کے دیکھتا ہے سارا مال و دولت پڑا ہوا ہے۔ تو اتنی ہی دیر میں وہ اس کا جو وزیر ہوتا ہے، جو دوسرا ساتھی ہوتا ہے، وہ بھی اس کے غار کے پاس سے گزرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں رات کو یہاں پہ آیا تھا، مجھے لگتا ہے میں دروازہ کھلا چھوڑ گیا۔ تو وہ دروازہ بند کر کے تالا لگا کے چلے جاتا ہے۔ تو اندر بادشاہ ہوتا ہے۔ اب بادشاہ جب اندر اپنے سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات کو دیکھتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے۔ دیکھ کے کہتا ہے اچھا چلو، لگتا ہے وہ وزیر دروازہ کھلا چھوڑ گیا تھا، میں بند کر کے چلے جاتا ہوں۔ جب وہ باہر نکلنے لگتا ہے دروازہ بند ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ کیا ہو گیا، دروازہ کس نے بند کر دیا؟ وہ بڑا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، بڑا دروازہ توڑتا ہے، پیٹتا ہے کہ کوئی کھولے، لیکن دروازہ نہیں کھلتا۔ وہ تھک ہار کے واپس آ کے اپنے سونے چاندی کے پاس، ہیرے جواہرات کے پاس بیٹھ جاتا ہے، اور اس کو پھر بھوک لگتی ہے تو اسے کھا بھی نہیں سکتا سونے چاندی کو۔ اسے پیاس لگتی ہے، وہ اسے پی بھی نہیں سکتا، کیونکہ وہ تو سارے ایک دھات ہوتی ہیں، پیتل، سونا، چاندی، پیسہ۔ اب یہ چیزیں تو پیٹ کی آگ نہیں بجھاتی نا، پیاس نہیں بجھاتی نا۔ تو وہ کیا کرتا ہے، بہت چیختا ہے، چلاتا ہے میں کیا کروں۔ تو وہ سونے کو کہتا ہے تو پانی بن جا، تو روٹی بن جا، میں تجھے کھا لوں، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو وہی پہ وہ تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے۔ تو ادھر جو وزیر ہوتا ہے وہ اپنے محل میں بادشاہ کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، بادشاہ کہاں گیا، بادشاہ سلامت کہاں گیا۔ بہت ڈھونڈتے نہیں ملتا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وزیر کو خیال آتا ہے کہ چلو بھئی اب جا کے خزانہ دیکھ لیتے ہیں، میں بادشاہ بن گیا ہوں، بادشاہ تو مل نہیں رہا۔ اس کی جگہ وزیر بادشاہ بن جاتا ہے۔ تو وزیر جاتا ہے، جا کے غار میں دیکھتا ہے، دروازہ کھولتا ہے تو اندر بادشاہ کی لاش پڑی ہوتی ہے۔ وزیر بڑا حیران ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور روتا بھی ہے کہ بادشاہ کی لاش یہاں پڑی ہوئی ہے۔ اور بادشاہ نے کیا لکھا ہوتا ہے اپنے خون کے ساتھ، مرنے سے پہلے بادشاہ اپنے خون نکالتا ہے جسم کا، موت قریب مرنے والا جو ہوتا ہے تو وہاں پر لکھ دیتا ہے کہ یہ جتنی دولت میں نے اکٹھی کی، جتنا پیسہ میں نے اکٹھا کیا، جتنے سونا چاندی میں نے اکٹھا کیا، یہ مجھے ایک گھونٹ پانی کا بھی نہیں پلا سکے، ایک روٹی کا نوالا بھی نہیں کھلا سکے۔ تو میں یہ وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ مال و دولت سے پیار نہ کرو، دولت سے پیار نہ کرو، دولت کو اکٹھا نہ کرو، اسے اللہ کی راہ میں دیتے جاؤ۔
جیسے جیسے اللہ تعالیٰ تمہیں نوازے اللہ کی راہ میں اس کو تقسیم کرتے جاؤ. اللہ کی راہ میں دو گے تو آخرت سنور جائے گی, اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا, اور زندگی بھی آسانی سے گزر جائے گی اور آخرت بھی. جب وزیر یہ پڑھتا ہے بادشاہ کی تحریر جو اس نے بادشاہ نے اپنے خون سے لکھی ہوتی ہے, تو وزیر اسی وقت بادشاہ کی بات کو سمجھ جاتا ہے, اور وہ ساری دولت جو اکٹھی کی ہوتی ہے وزیر اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیتا ہے, غریبوں میں بانٹ دیتا ہے, مسکینوں کو دے دیتا ہے, بیواؤں کو دے دیتا ہے, کمزور لوگوں کو, بزرگوں کو, عورتوں کو دے دیتا ہے, اور اللہ کی راہ میں سارا پیسہ تقسیم کر دیتا ہے, اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے تم نے لالچ سے بچا لیا. تو پیارے بچوں, اس کہانی کا مقصد یہ ہے, اس کہانی کا مطلب یہ ہے, یہ ہمیں اس سے یہ سبق ملا کہ ہمیں لالچ نہیں کرنی چاہیے. جو بھی اللہ تعالیٰ دے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور ضرورت سے زیادہ مل جائے تو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دینا چاہیے. غریبوں کی مدد کرنی چاہیے, بیواؤں کا سہارا بننا چاہیے, یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ پیسہ ہم نے دنیا میں چھوڑ جانا ہے, جس طرح وہ بادشاہ چھوڑ گیا. اسی طرح سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پیسے کے لالچ اپنے دل میں نہ رکھیں. یہ پیسہ بہت گندی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں لالچ سے بچائے, اور اللہ کریم ہمیں صدقہ اور خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ساتھیوں, پیارے بچوں, اگلی نشست میں ہم ایک اور کہانی لے کر آئیں گے اور آپ کو سنائیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساتھیوں, سبسکرائب, شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا. جزاک اللہ خیر.